بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں امام حسن اور امام حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے،
اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، امام حسن رو رہے ہیں اور امام حسین رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام
ابو ذر غفاری ہوتا ہے، تب ہی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسین اور امام حسن رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب ہی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، اور بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور دونوں بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام مسلمان ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھ کر استفادہ حاصل کریں۔ شکریہ۔